الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد للہ الذی نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین الحمد للہ الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبلک فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان ولم یترکہ صدل کالحیران بل بعثت الیہ رسولہ لتعلیم الحدیث والقرآن ومن عمل بہما دخل سبحانہ وتعالی فی الجنان ومن اعرض عنہما دخل بمشیۃ اللہ فی المیران والصلاة والسلام علی افضل البشر والرسل صاحب الحق والبرہان خاتم النبیین الصادق الوعد الامین وعلی ابویہ آدم و ابراہیم وعلی آلہ وإخوته من النبيين والمرسلين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين فأعوذ بالله من الشيطان انه عدو للانسان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر طرح کے احسانات اور انعامات کی بنا پر حمد و ثناء و تسبیح صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی کا حق ہے، جس نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اشرف المخلوقات بنا کر قوت گویائی عطا فرمائی اور اسے اندھیرے میں نہ چھوڑا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا۔ جس نے بھی قرآن و حدیث پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جس نے بھی ان دونوں سے منہ موڑا اس نے اپنے لیے جہنم کمائی۔ ان گرد درود و سلام معلم اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قبل تمام انبیاء و رسل علیہ السلام پر، جن سب نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر حق کے رسالت ادا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور شافی محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے، آمین۔ بے شمار رحمتیں ہوں ازواج النبی الطاہرات امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، جو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہوئے اور دین اسلام کی نصرت کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے روشن ستاروں کی مانند مشل راہ بنے۔ انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین کیا ہی اچھے اور عمدہ وارث تھے، جنہوں نے وراثت نبی کا حق ادا کیا
اور اس کی دعوت کو مشرق و مغرب تک پہنچا کر بنی نوع انسان کی ہدایت کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی پیروی اور احکامات و ارشادات کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو کہ مالک کائنات اور رب العالمین ہے، اس کی ذات پاک ہے اور اس کی اس کائنات میں ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے جن و انس کے علاوہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان اوپر نیچے سب یہ عمل ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح کو کافی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح کو کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر فرشتوں سے کہا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اس پہ فرشتوں نے جو پہلی بات کی وہ یہی کہا کہ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے تیری ذات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ پاک ہے اور اسی کے علم میں ہر چیز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ ہمیں تو کسی چیز کا علم نہیں ما سوائے اس کے جس کا علم تو نے ہمیں دیا۔ اس طرح پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ اور ہمارے سب کے علم میں ہے کہ کس طرح مشاکل اور تکالیف نے آن گھیرا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہر طرف شرک و بدعات تھی اور وہاں پہ مختلف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو ایسے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور نبوت کا اعلان کیا، تو وہی لوگ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے وہی سب مخالف ہو گئے، اور انہوں نے پھر آپ کے ہمارے علم میں ہے کہ جس طرح تکالیف اور پریشانیاں دیں، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بھی یہی کیا۔ اور اس میں سے بہت سارے ایسے نام ہیں، لیکن اگر تکالیف و پریشانیوں میں دیکھا جائے تو حضرت بلال ان کو بہت زیادہ تکالیف دی ہے۔ اس پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے، گھٹن محسوس کرتے کہ میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگی محسوس کرتا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں یا جو یہ کہتے ہیں اس سے آپ تنگی محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا حل کیا بتایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں اور اس کی خوبیاں بیان کریں اور اس کو سجدہ کرتے رہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کے اوپر کوئی غم، تکالیف اور پریشانیاں ہوں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حل بتایا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا۔ اور اس تسبیح کے بعض دفعہ خاص اوقات بھی ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
فصبر علی ما یقولون، آپ ان باتوں پہ صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل وسبح واطراف النہار لعلک ترضی. بس آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. یعنی کہ جب کسی کے اوپر کوئی وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلیں اور پریشانیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پریشانیوں کے نکلنے کے لیے تسبیح کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. اور یہ تسبیح سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کی کچھ گھڑی میں بھی تسبیح بیان کریں، اور ان حصوں میں تاکہ تم خوش ہو جاؤ. یعنی یہ اس غم سے نکلنے کا تسبیح جو ہے یہ اس کا حل بتایا کہ آپ جب یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے تو آپ کو اس سے ایک تو غم دور ہوگا اور اس سے پھر آپ خوش ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرتے ہوئے بنی نوع انسان کے لیے بھی ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ کھڑے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ سب بے مقصد نہیں، بس وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے جس کا قرآن حکیم میں ذکر آیا کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا. اور اگر مچھلی نگل لے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے کتنی تکلیف ہوگی. اور یہ اللہ کے نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب اور تیری ذات پاک ہے، میں ہوں گناہ گار. یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کو اشارہ کیا ہے کہ اندھیروں میں پکارا، اور کس کو پکارا؟ اللہ کو. تو اس کے پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اور یہ فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ فرماتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اور وہ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں جو اس کا پہلا حصہ ہے اس میں تو یہ ہے کہ لا الہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، صرف اور صرف اگر پکارا جائے تو صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کرنے کے بعد اپنے بارے میں کہا کہ میں نے ہی ظلم کیا، اپنی ذات پہ ظلم کیا. جب للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ جس روز قیامت کے روز جب پوری خلقت اپنی قبروں سے نکل کے آتی تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سے نکل کے آتی اگر انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان نہ کی ہوتی. تو اس تسبیح کی اتنی اہمیت ہے. پھر اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اٹھا لینے کے بعد جو عیسائی لوگ ہیں انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور اسی طرح جو حضرت عزیر تھے انہوں نے بھی ان کو اللہ کا بیٹا بنایا. تو یہ قیامت کے روز کا وہ مکالمہ ہے قرآن مجید میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور جب اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ یہ قیامت کے روز سوال ہوگا.
وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، یعنی سبحانک۔ اس دن بھی، قیامت کے روز بھی اللہ کی پاکی ہی بیان کی جائے گی، اس کی تسبیح ہی بیان کی جائے گی، اور یہ وہ تسبیح ہے جو ملائکہ سے شروع ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی فرشتوں نے کہا تھا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہی بیان کی گئی، اور یہ پاکیزگی زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور پھر قیامت کے روز بھی یہی تسبیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے کہ پاک ہے تیری ذات، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو ضرور آپ کے علم میں ہوتی۔ میں تو جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نہیں جانتا کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے، اور اللہ جو ہے وہ غیب کی باتیں جاننے والے ہیں۔ پھر یہ تسبیحات جو ہیں یہ زمین و آسمان کے درمیان جو چیز ہے، ہر چیز جو ہے یہ اس اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو ہمیں شاید احساس بھی نہ ہو کہ جب بجلی کی کڑک جو ہے، جب بادل ہوں اور بجلی کی کڑک جو ہے، تو اس کے بارے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے ساتھ لرز اٹھتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم بھی یہ بادل اور بجلی کی کڑک سنیں تو یہ ہمیں بھی یہ جملہ دہرانا چاہیے، جس طرح کہ جو بادل اور بجلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اس موقع پر۔ اس کے بعد پھر جب سے یہ کائنات بنی ہے اور قیامت تک ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اور اس معراج میں ظاہر ہے کہ جو پہلے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین، اور پھر وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی جماعت کرائی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کرائی۔ تو اس کا بھی جب تذکرہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اس کو بھی اپنی پاکیزگی سے اور تسبیح سے شروع کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے اس مسجد تک جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جب بھی کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی تسبیح اللہ تعالیٰ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی یہ ایک رہنمائی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور اس کا قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس کا پھر اس کا ارشاد فرمایا کہ ان کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں لیکن تم کو ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو اس کائنات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے کہ جو اس زمین و آسمان اور اس کے اندر ہے، اور وہ جس طرح بھی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تسبیح کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض
وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ ہی تو ہے پیدا کرنے والا جس نے سب کو پیدا کیا، اس کے لیے بہترین نام ہیں، اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح جو مساجد ہیں یہ اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں مساجد، تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ چراغ روشن، یعنی یہ جو مساجد ہیں ان کو چراغ روشن کی تشبیہ دی گئی ہے، جن میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جس میں اس کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر قیامت کے روز جب میدان حشر ہوگا تو اس دن بھی ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرتے ہوں گے، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس دن بھی، یعنی اگر ہم وہ پہلے دن سے ہم نے شروع کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر ہم قیامت کا ذکر کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا وہ بھی تسبیح بیان کریں گے، اور جب کہ میدان حشر میں سب لوگ حاضر ہوں گے تو اس دن بھی جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا چکر لگا رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، اور وہ بھی اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ایسی صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز ہی تسبیح سے کیا ہے، اور اس میں ایک قرآن حکیم کی صورت ہے سورہ حشر۔ تو اس صورت کی یہ عظمت ہے کہ اس کے آغاز جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سے شروع کیا، اور اس کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پہ کیا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کا جب اختتام ہوا تو اس پہ بھی کہا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس طرح سے اور بھی کئی ایک صورتیں ہیں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سے شروع کیا، اور اس میں 30ویں سپارے میں سورہ اعلیٰ ہے۔ تو دنیا بھر میں جہاں بھی مساجد میں جمعہ، عیدین کا خطبہ یا کوئی اور اضافی نماز پڑھی جائے تو اس میں یہ معمول ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی جاتی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس سے یہ شروع ہوتی ہے، اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمانے کے لیے جب دیکھا کہ تسبیح کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، اور متفق علیہ حدیث ہے جسے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے مروی ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان۔ کلمتان کا مطلب ہے دو کلمے، کلمہ ایک کلمہ، کلمتان دو کلمے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ دو ایسے کلمات ہیں کہ جو ہماری زبان پر بہت ہلکے ہیں، خفیف، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں خفیف، ہلکا ہونا۔ تو دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے میزان میں بہت بھاری ہیں، ثقیل ہیں، ثقیلتان فی المیزان۔ اس کا آپ ذرا نا سورت کا حدیث مبارکہ آپ ربط بھی دیکھیں کہ کس طرح چل رہا ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان علی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، اور حبیبتان علی الرحمن
یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں یہ دو کلمے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں یہ دو کلمات عنایت کیے کہ یہ ہمیں کثرت کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بہت آسان اور جلدی یاد ہو جانے والے کلمات ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس کا ذکر اذکار کریں، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس تسبیح کو بھی شامل رکھیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ قرآن حکیم کی ایسی آیت مبارکہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی ان پر ہم درود پڑھیں. تو جو بھی اس کو آیت کو سنیں، پھر ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اور یہ اس طرح کا جملہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں جمعہ خطبہ ہوگا یا عیدین کا خطبہ ہوگا، اس میں اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھا جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذلک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیتا مریتا لا نظمع بعدها ابدا. اللہم ان لک علی حقوقا کثیرتا فیما بینی وبینک وحقوقا کثیرتا فیما بینی وبین خلقک. اللہم ما کان لک منها فاغفرہ لی وما کان لخلقک فتحملہ انی واغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک. یا واسع المغفرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اللہم یا رب البیت العتیق اعتق رکابنا ورکاب آبائنا وامہاتنا واخواننا واولادنا من النار. یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والاحسان. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.